آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ آسمانوں پر اٹھایا جانا عقیدہ کس کا ہے بھائی؟ عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف مشرکین کرتے تھے کہ نہیں حضور کے آنے سے پہلے؟ اور تم بھی طواف کرتے ہو کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا طواف کرنا، تم نہ طواف کرو۔ اصل میں صورت حال یہ ہے کہ حضور تشریف لائے تو زمانہ یوں ہی اپنی چال چل رہا تھا جیسے اب چل رہا ہے۔ شادیاں ہو رہی تھی، اولاد ہو رہی تھی، بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، بیٹے پیدا ہو رہے تھے، موت آ رہی تھی، روٹی لوگ کھاتے تھے، کپڑا پہنتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، محبت کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو اس وقت جو کچھ بھی موجود ہے دنیا میں وہ سارا کچھ حضور کے آنے سے پہلے موجود تھا۔ حضور آئے تو اس زندگی جو چل رہی تھی گاڑی زندگی کی، جہاں جہاں اچھائی دیکھی اس کو آگے چلایا، جو بری چیز تھی اس کو روک دیا۔ تو شادیاں کی قسم کی ہوا کرتے تھے، دو بہنیں ایک مرد کے ساتھ بیاہی جاتی تھی، ستیلا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، موتا ہوا کرتا تھا۔ حضور آئے تو 12 قسم کی شادیاں علماء نے لکھی، 12 قسم کی شادیاں تھیں۔ حضور نے ایک قسم کی شادی کو بحال رکھا، باقی ساری غلط قرار دی۔ تو کیا مطلب؟ یہ جو شادی اب آج ہم کرتے ہیں یہ بھی اس وقت موجود تھی کہ نہیں؟ ان 12 میں یہ بھی تھی، لیکن جو غلط رنگ تھا اس کو رد کر دیا، اور جو صحیح چیز تھی اس کو رائج کر دیا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کام کرو، نہیں کرو گے تو تم میرے سے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ کیا آئی کہ اس وقت کے زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا، جو برا تھا اس کو روک دیا۔ تو طواف کرتے ہوئے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اور دلیل بڑی مضبوط ہے ننگے کرنے کی کہ یہ کپڑے ہم نے لیے ہیں، پتہ نہیں حرام کا پیسہ اس میں ملا ہے، بنانے والے نے اس کو کیسے بنایا ہے، یہ غلط، اس کو اتار دو۔ اللہ کا بنایا ہوا جسم اس کو یوں ہی حاضر ہو کر پیش کرو، اللہ ہم وہی وجود لے کر تمہاری خدمت میں پیش ہوئے طواف کرنے کے لیے جو تو نے دیا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے بندے ننگے الف تلف ہو کر آنے کی کیا ضرورت ہے، کپڑے پہنو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ننگا طواف کرتے تھے، طواف کو جاری رکھا لیکن ننگی ہونے کو ختم کر دیا۔ ایسے وہ تالیاں پیٹتے تھے طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے۔ اللہ پاک نے ان تالیاں بجانے کو منع کر دیا اور طواف کو بحال رکھا۔ ایسے ہی عیسائیوں کا عقیدہ یہ اگر تھا رفع کا، تو اللہ پاک نے اس کی تائید کر دی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہو گیا، تو پھر طواف مشرکین کا عقیدہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اعتکاف مشرکین کا عقیدہ ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، حضور نے فرمایا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کامیاب ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا آج کی بعد ہم بھی آج کے بعد کریں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن فرق کریں گے کہ وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ تو یہ 10ویں محرم کا روزہ کن کا تھا؟ یہودیوں کا، یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ روٹی سے پہلے ہاتھ دھونا یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، روٹی سے پہلے ہاتھ دھونا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور حضور نے فرمایا بعد میں بھی دھو۔ تو پہلے ہاتھ دھونا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور بعد میں حضور نے اپنی امت کو فرمایا کہ پہلے بھی دھوو بعد میں بھی دھوو۔ اس اعتبار سے یہ عقیدہ بھی پہلے دونوں کا عیسائیوں کا تھا، چھوڑ دو۔ کوئی سمجھ آئی کوئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ، او بھئی اللہ کے بندے زندگی چل رہی تھی،
جو بری بات تھی اس کو نبی نے روک دیا، جو صحیح بات تھی اس کو چلا دیا۔ تو یہ نظام قدرت جو بھی چل رہا ہے، یہ عیسائی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، جہاں بری چیز کو دیکھا اس کو ختم کر دیا، بقایا نظام چلنے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ بقایا عقائد جو کہ غلط تھے ان کو رد کر دیا، اور جو صحیح یہ عقیدہ صحیح تھا اس کو تائید دے دی، اور ارشاد فرما دیا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں میں؟ آگے سمجھ؟ ایک تو ہے یہ تھوڑا سا چٹکلا یوں کہو یا کریپ کہو۔ اس کے بعد دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گئے؟ ایک قول یہ ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے۔ ایک قول کیا ہے؟ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اپنی نبوت کا بچپن میں ہی اعلان کر دیا تھا، لیکن قانون کے مطابق 40 سال عمر ہو جانے کے بعد نبوت کا کام شروع کیا۔ سمجھ آئی بات؟ اعلان کب کر دیا؟ ابھی ماں کی گود میں تھے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ٹھیک ہے۔ اور نبوت کا کام کب شروع کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب آگے چلیے، 20 سال آپ کام کرتے رہے، تو 40 اور 20 کتنے ہوئے؟ 60 سال۔ اور 60 سال کے بعد 40 سال اور ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ کوئی آئی آپ کو سمجھ؟ تو میں بھول گیا ہوں، 40 سال میں اعلان کیا، 40 سال تب کام کرتے رہے نبوت کا، تو 40 اور 40 کتنے ہوئے؟ 80۔ جب دنیا میں آئیں گے تو 40 سال وہ حکومت کریں گے، تو اب کتنا ہو گیا؟ 120 سال۔ یہ بات جب سامنے آ گئی تو اب سنیے کہ ایک قول ہے 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا، دوسرا قول ہے 80 سال کی عمر میں اٹھایا جانا۔ 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب مرزائی یہ کہتے ہیں، سنیے توجہ سے بات سن لیں، کہ 33 سال میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ او بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا، آسمان پر اٹھایا جانا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب دم دی پڑ جاتی ہے کہ یہ تو عقیدہ اٹھایا جانا آسمان عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ نہیں، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ایک آدمی آیا اور پیر صاحب سے اس نے کہا کہ 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے شاہ جی تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، اور میں نے اسی وقت سنبھال لیا، بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی یہ بات صحیح ہے، 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 80 سال کی عمر میں اٹھایا گیا، یعنی 33 سال میں اٹھایا جانا عیسائیوں کی عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ 80 سال میں۔ تو اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جی دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 33 سال میں اٹھایا جانا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پہلے بات بھی آپ کی خدمت میں کر دی کہ یہ عقیدہ ان کا صحیح تھا، آسمان پر اٹھایا جانا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، جیسے بقایا میں نے کئی چیزیں بتائی ہیں۔ تو ایسے ہی 33 سال میں یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو 33 سال، او بھائی نہیں، 80 سال کی عمر میں اٹھایا گیا، 33 سال میں نہیں 80 سال میں اٹھایا گیا۔ آگے آپ کو بات سمجھ آگے بھی سمجھنا آپ کو؟ دو باتیں ہوں گی۔ اب تیسری بات سنیے، آسمان پر اٹھایا جانا قانون نہیں ہے، آسمان پر اٹھایا جانا کوئی قانون قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں تو قانون اگر ہوتا تو اور بھی آسمانوں پر اٹھایا جاتا، اگر کوئی قانون ہوتا تو اور بھی کوئی تو جاتا ہی تھا، کوئی تو جاتا،
سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا نظام قدرت قانون کے مطابق بنایا ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، روٹی کھاتے ہیں تو بھوک اترتی ہے، آگ جلاتے ہیں تو تپش ملتی ہے، ایسے ہی نا بخار ہوتا ہے، دوائی کرتے ہیں تو بخار اترتا ہے، سو جاتے ہیں تو وجود کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک نظام قدرت بنایا ہے اور اس نظام قدرت کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہو تو میں پانی پی لوں تو میرے بھوک اتر جائے، نہیں، پانی کی الگ بات ہے، وہ پیاس کا علاج ہے۔ بھوک کا کیا علاج ہے؟ روٹی، خوراک، اللہ پاک کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ قانون قدرت کے متحد ہے۔ ہم بہاری سے چلیں، چناب نگر سے چلیں، یہاں تک آتے آتے سواریوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سواریاں نہیں تھی تو پیدل لوگ چلتے تھے، ایک قانون ہے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور اب سواریاں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اڑ کر آئے، یہ قانون نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سارا نظام قدرت جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے، یہ قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں تو اگر یہ قانون کے مطابق ہے تو اور بھی لوگ جائیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور بھی لوگ جائیں، لوگ حج پر جا رہے ہیں، بڑی مہنگی ہوگی حج، عمرہ بھی مہنگا ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ ایک قانون ہے، ویزا بنواؤ، ٹکٹ لو، کتنے دن وہاں رہنا ہے وہاں رہتے رہو۔ جو غریب لوگ ہیں وہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ مطلب یہ کہ قانون جو ہے لوگوں کے جانے کا تو لوگ جا رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف قانون کے مطابق لے گئے ہیں تو پھر اور بھی کوئی آدمی جاتا ہے آسمانوں پر، اور اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو نظام قدرت کے خلاف ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آپ کو بات؟ اگر کوئی قانون نہیں ہے کسی کے آسمان پر جانے کا تو پھر نظام قدرت کے خلاف ہے۔ کوئی آئی سمجھ؟ نظام قدرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کا جواب سنیے کہ قانون ہے میرے اور آپ کے لیے، مخلوق کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ چھری کے ساتھ کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، ہمیشہ کاٹی جاتی ہے۔ آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہے میں نے چھری سے لکڑی کو کاٹا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی کاٹے گی، وہ کلاڑی کے ساتھ کٹتی ہے لکڑ۔ گوشت کاٹا، چھری نہیں چلی، آدمی پر ماری چھری نہیں چلی، نہیں، جہاں چھری کو استعمال کرو گے وہ چلے گی، جتنی اس کی طاقت ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی مگر چھری نہ چلی۔ چھری کو کیا ہو گیا؟ وہی چھری ہے جس کو چلایا کرتے تھے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جس کی صلاحیت ہے دی ہوئی ہے اس کو روک لیں۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، اس میں جون سی چیز ڈال دو وہ جلاتی ہے۔ لوہا ڈال دو پگھل جائے گا، پتھر ڈال دو گے تو وہ بھی آگ میں گرم ہو جائے گا۔ اس کا کام ہے جلانا، گرم کرنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ زمین نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی اور آسمان بھی نہ تھا، اللہ پاک نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ آپ علماء لوگ ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھڑی پڑی ہے، زمین پڑی ہے، زلزلہ آتا ہے تو یہ ہلتی ہے، وگرنہ پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا نظام قدرت تیس نیس ہو جائے گا۔ درمیان کا یہ معاملہ ہے، اس کے ذمہ یہ پڑا رہنا۔ تو جیسے اس کو بنایا ایسے اللہ پاک اس کو ختم بھی کریں گے۔ قانون بنا دیا کہ یہ سب کچھ یوں ہوگا، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے بھی کام کر دیتے ہیں اپنی قدرت کے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بوڑھا نہیں ہو گیا ہوں، اب بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ قانون کے ماورا 20 واقعات قرآن میں پڑے ہیں۔ بات یہ تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ قانون بتاؤ، آسمان پر جانے کا قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو اور آدمی کیوں نہیں جاتے قرآن آسمانوں پر؟ اگر قانون نہیں ہے
تو پھر قانون کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لے گئے؟ تو اس کے جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون ہے مخلوق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی طاقت کا اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ ذرا آپ فرمائیں، اگر یہ قرآن مجید کا آیات مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے کوہ طور پر، جب وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا پردے میں رہ کر، تو قائم کہنے لگے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آئیں میدان میں اور کہیں کہ میں خدا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو پکڑا، ان کو موت دے دی۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اخذتکم الصاعقۃ وانتم ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے ان مردہ مرنے والوں کو پھر دوبارہ اٹھایا، پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا۔ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار یہ کام کیا ہو، لوگوں کو مار دیا اور پھر اٹھا دیا ہو۔ قیامت کی بات ہے کہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، اب مر رہے ہیں لوگ ایک ایک کر کے، قیامت کے دن سارے کے سارے اٹھ جائیں گے، یہ قانون ہے۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ ابھی مار دیا پھر اٹھا دیا، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہ یہ کام کیا کہ نہ کیا؟ کیا نا، تو قانون تو نہیں ہے، قانون تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ، ہے نا قرآن مجید کی آیت۔ یہ سارا واقعہ بنی اسرائیل کا، گائے خریدی گئی، گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اس مردے کو لگاؤ تو یہ بول پڑے گا، کہے گا کہ میرا قاتل کون ہے نا؟ یہ آپ کے ذہن میں قصہ۔ تو آج بھی یوں کرو، پتہ بیس یوں قتل ہو رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ان کو کون قتل کرنے والا ہے۔ ایسے ہی کو گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اٹھاؤ، اس کو لگاؤ، پتہ کرو یہ بولتا کہ نہیں بولتا۔ اگر قانون ہے تو بولے گا، لیکن کوئی قانون نہیں ہے تو ماوراء قانون کے یہ معاملہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 قسم کے پرندے لے لو، ان کا کچمبر نکال دو، چاروں کو گوشت ان کا اکٹھا کر لو بریک بریک کر کے، چارے مکس ہو گئے۔ مکس ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی پر، اس پہاڑ پر، پھر اب بلاؤ، ایک کو بلاؤ، دوسرے کو بلاؤ، جس کو، تو پھر ایسے ہی ہوا۔ جو جو پرندے تھے وہ جس کو بلاتے ابراہیم علیہ السلام وہ اٹھتا، اس کا گوشت اکٹھا ہوتا، زندہ ہو کر آ جاتا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر قانون ہوتا تو آج بھی یہ بات ہوتی، نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ ان کا کہنا کہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ ان کی لا علمی اور جہالت پر مبنی بات ہے۔ اللہ تبارک قانون ہے دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں۔ اس کے علاوہ 20 واقعات ہیں قرآن مجید کے، اگر آپ مطالعہ کریں گے اس خیال سے تو آپ کو قرآن مجید میں 20 واقعات ایسے ملیں گے جن کا تعلق قانون کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ ہوئے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ہاں بھائی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، باہر نکلی تو بچہ جنم دیا۔ اس کے علاوہ کوئی واقعہ دکھاؤ، بچہ نر مادہ ملتا ہے تو پھر پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ سے نکلی، وہاں نر کہاں تھا، کہاں جفتی ہوئی، کہاں ملاپ ہوا، حاملہ اونٹنی باہر آئی تو بچہ دے دیا۔ کوئی سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے، اللہ پاک یوں بھی کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کوئی قانون ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نہیں؟ تو ایسے ہی بھائی یہ بکھرے پڑے ہیں اس قسم کے کئی واقعات جو قانون قدرت میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر چلا جانا اس کا تعلق قانون کے ساتھ نہیں ہے، ماورائے قانون ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہ بھی سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے سمجھ گئی بات؟ اس کے بعد اور سنیے بات،
عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور آسمانوں کے درمیان میں ناری کرے ہیں کہ اوپر آدمی جا ہی نہیں سکتا، مختلف احوال ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اوپر آدمی جائے تو آگ محسوس ہوتی ہے، اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہی ہے آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے ہوں گے؟ تو ہمارے شاہ صاحبان کے ملنے والے ایک وکیل ہیں ملک رب نواز صاحب، عدالت میں کیس تھا یہ مرزائیوں کے خلاف، تو مرزائیوں کے وکیل نے کہا کہ آسمان پر جانا عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو مقابلے میں ہمارے وکیل مسلمان نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آسمان پر جانا ہمیں سمجھ نہیں آتا، او بھائی ہمیں تو آدم کا آسمان سے نیچے آنا بھی سمجھ نہیں آتا، تم ان کے اوپر جانے کو سمجھ نہیں سکے، ہمیں آدم کا نیچے آنا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسی راستے سے آدم نیچے آئے ہیں، وہ آگ کے کرے موجود تھے، اتنا لمبی مسافت میں آدم نیچے آئے، نیچے جب اترے تو نہ ہڈی ٹوٹی نہ ان کو کچھ ہوا، تو جب آدم نیچے آ سکتے ہیں اسی راستے سے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے آپ کو بات؟ یہ بھی سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب اس کے ساتھ اور سنیے، مرزائی کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو نہ قتل کیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن بررفعہ اللہ الیہ یہ جو لفظ ہے، اس بررفعہ کا ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ روح ہے۔ تو اس کے جواب میں کہی جا رہی یہ بات کہ بھائی قتلوہ صلبوہ، اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کرو کہ قتل کون ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے کہ وجود ہوتا ہے؟ آمین، وجود ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نفی فرمائی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کیا۔ قتل وجود ہوتا ہے کہ روح؟ وجود قتل ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی نفی فرما دی۔ اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کو باطل کیا کہ تم ان کے وجود کو قتل نہیں کر سکتے، جب باس روح کے ساتھ ہے ہی نہیں، روح کی بات ہی نہیں ہو رہی، قتل کی بات ہو رہی ہے، اور قتل وجود ہوتا ہے روح نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو قتل انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہوگی، چاہتے وہ کیا تھے یہودی یہ صاف ہو جائے راستہ، یہ راستہ صاف ہو جائے، میں ایک دشمن کو مارنا چاہتا ہوں، میں نہ مار سکا، کسی نے اور نے مار دیا، تو میرا کام ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ نہیں، میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ماروں فلاں وجہ سے، کسی نے اور نے قتل کر دیا، تو میرا وہ کام پورا ہو گیا کہ نہ؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس کو صفحہ حصے سے مٹا دو، یہ رہ ہی نہ، وہ نہ کر سکے، تو موت واقع ہوگی کہ نہ؟ اگر روح نکل گیا تو موت واقع ہوگی نا، تو کام تو مطلب یہ یہودی تو کام ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ وہ یہودی چاہتے تھے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں، اللہ نے اگر اس کو مار لیا تو کام تو ہو گیا۔ بھائی ہوا کام کہ نہیں ہوا؟ یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو دو آدمی مارنے لگے، وہ بھاگتا ایک چودھری کے بیٹھک میں آ کر گیا، اس نے پناہ لی، تو کیوں بھائی کیوں مجھے وہ مار رہے ہیں؟ وہ چودھری جو تھا اس نے بندوق اٹھائی، اس کو ڈس کر دیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ مر گیا کہ نہ مرا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے قتل نہیں کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، میں نے قتل کر دیا مثال کے طور پر، تو ان کا کام تو ہو گیا، ان کا کام تو ہو گیا۔ اس لیے یہاں ہو ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، روح نہیں ہوگی، روح کا تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں۔ قتل بھی وجود ہوتا ہے
اور اسی سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر اٹھا لی. اسی کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا. آگے آپ کو بات کے سمجھ کے نہیں. اس کے ساتھ ایک بات لکھ لو بھائی، جو لکھ رہے ہیں ایک بات لکھ لو کہ شبیہا اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ دو قول ہیں. ایک قول ہے شبیہا لہم، لام زیادہ ہے اور یہ ہم ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل بنتی ہے. مشتبہ ہو گیا ان پر، ان کے لیے جو قتل کرنے والے تھے ان پر مشابہ ہوگی یہ بات. یہ ہم ضمیر قتلنا سے جو سمجھے جا رہے ہیں قتل کرنے والے ان کی طرف راجع ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھ. اور دوسرے قول کے مطابق شبیہا کا جو ضمیر ہے وہ ہو ضمیر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہوتی ہے. دونوں باتیں لکھنی ہیں آپ نے. آگے بات بھائی اس کے ساتھ ایک بات کا اضافہ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ میں نے لوڑ کوئی نہیں ہوندی، یہ بڑے لوگوں نے لوڑ ہوندی. قاتلوہ صلبوہ یہ نفی ہو گئی اور برفعہ اللہ علیہ یہ اس بات ہو گیا. کہتے ہیں کہ لفظ بل جو ہے لفظ بل یہ پچھلی کی نفی کے لیے آتا ہے، پچھلی بات کی نفی کے لیے آتا ہے. اس کے پہلا جملہ اور اس کے بعد کا جملہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بل جو ہے اس سے پہلا جملہ اور یہ کے بعد کا جملہ وہ ایک اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ پر تضاد ہوتا ہے. لکھ لیں شاباش، تضاد ہوتا ہے. اور اگر مرزائیوں کے کہنے کے مطابق ہو ضمیر کا مرج روح بنایا جائے تو پھر یہ دونوں پہلا جملہ اور بعد والا جملہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ وہ سولی پر لٹکائے، بلکہ وہ موت میں مارے گئے. یہ ہو سکتا ہے. قتل نہیں ہوئے، سولی پر بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ موت میں چلے گئے، روح نکل گئی تو موت ہوگی. یہ بل کا جو خاصہ ہے اس کے خلاف ہے. کچھ سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بل کا پہلا جملہ اور بعد والا جملہ اس میں تضاد ہونا لازمی ہے قاعدہ کلیہ کے مطابق. اس میں تضاد ہے کہ وہ قتل بھی نہ کر سکے، سولی پر بھی نہ لٹکا سکے، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اس میں تضاد ہے، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر اس کا معنی موت کیا جائے، روح لیا جائے، تو پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ قتل تو نہیں ہوئے، سولی پر بھی نہیں لٹکائے، بلکہ ان کو اللہ پاک نے موت دے دی. سمجھ آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آپ کو بات؟ یہ بلکہ قانون سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور اس کے ساتھ یہ ہے وکان اللہ عزیزاً حکیمہ. یہ عزیزاً معنی غالب ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عزیزاً یہاں لفظ موجود ہے تو پھر بھی یہ رفع کا جو ہو ضمیر رفع کی اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام بذات خود بنیں گے، روح نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزاً جو ہے یہ اس درمیان میں حال ہے. اگر مطلب یہ کہ روح نکلنا ہے تو پھر اللہ پاک کو یہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے میں بڑی طاقت والا آدمی ہوں؟ اور روح تو سارے لوگوں کو نکل رہی ہے. سمجھیں آپ کو بات کی کون؟ اس کے بعد اگلی آیت لکھ لیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لکھ لیں، آیت لکھ لیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. آیت بھائی خیال نہ لکھیا ہے، میں نے بھول دی نہ پڑھو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا قبل موته. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
لکھی گئی. اب دیکھیے ذرا توجہ سے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ. آ رہی ہے آپ کو سمجھ؟ یہ دونوں ضمیروں پر بات ہو رہی ہے کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس ضمیر کا مرجع بھی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور قبل موتِهِ اس ضمیر کے مرجع بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو کیا معنی ہوا؟ کوئی نہیں بچے گا اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ دونوں ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور قرات ہے قبل موتہم. یہ تو ہے نا قبل موتہ. دوسری قرات کیا ہے؟ قبل موتہم. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہودی ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اپنی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے. تو یہ قرات شاذ ہے، یعنی یہ قرات شاذ ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عیسائی جو ہے، ہر عیسائی وہ اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے. لیکن یہ ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہے. وہ تو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ قرات شاذ ہے. مرزا یہ اعتراض یہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، وہ قرات شاذ ہے. قرات متواترہ میں قبل موتہ اور لیؤمنن بہ دونوں ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہ وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے اگر یہ ایمان لائیں گے، توجہ رہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ سارے عیسائی ایمان لائیں گے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ عیسائی مر رہے ہیں، ایمان تو نہیں لا رہے یعنی. تو قرآن مجید میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسائی جو ہیں وہ اہل کتاب ایمان لائیں گے. تو بھائی اس کو یوں سمجھیے، اگر ہمیں اپنی زبان سے واقفیت ہو تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں یہاں، اور میں نے کہا کہ جب میں دورہ حدیث کروں گا تو میں تمام طلباء کو دعوت کھلاؤں گا. تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے مدرسے کے طلباء میرے دورہ حدیث تک مدرسے میں رہیں. جو مدرسے میں اس وقت ہوں گے ان کی دعوت کروں گا. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ بھائی میں نے جب دورہ کیا، جو اس وقت طلباء ہوں گے ان کی میں دعوت کروں گا. ہر سال طلباء آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ میری اس دعوت کھانے کے لیے سارے موجود رہیں 7 سال 8 سال؟ تو اس آیت سے جو معنی اخذ کیا یہ جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ عیسائی اہل کتاب ایمان لائیں گے، تو اس سے مراد وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت لوگ موجود ہوں گے، وہ ایمان لائیں گے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو آ گئی ہے تو پھر اس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ نہیں ہیں لیکن وقتی طور پر پریشان کر دیتی ہیں، وقتی طور پر پریشان کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک اعتراض ہے مرزائیوں کی طرف سے. میں اس بات کو جو ساتھیوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک کالج میں اسٹوڈنٹ کلاس میں پیچھے مرزائی ہے، آگے مسلمان بیٹھا ہوا ہے، تو پچھلا کلاس والا مرزائی اٹھ کر اگلے کے کان میں کہتا ہے کہ کیا تو اس حضور کو آخری نبی مانتا ہے؟ تو مسلمان کہا ہاں حضور کو ہم آخری نبی مانتے ہیں. وہ بیٹھ گیا. پھر وہ وقفہ ہوا تو پھر اس نے کہا یار تو اس حضور کو آخری نبی مانتا ہے؟ بھئی یار ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. 2-3 دفعہ اس نے کہہ لیا. جب وہ کلاس سے باہر نکلا تو مرزائی نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے تیرے سے ایک بات کی تھی، وہ سمجھ کوئی آئی آپ کو بات؟ وہ کہنے لگا تم بے ایمان ہو. مسلمان نے کہا تم بے ایمان ہو، تم مرزا کو نبی مانتے ہو، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا پھر مولوی صاحب سے جا کر پوچھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے کہ نہیں. حضور کو تم آخری نبی مان رہے ہو نا، تم ذرا مولوی صاحب سے جا کر پوچھنا مالک کے مولوی صاحب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں پوچھ لوں گا.
وہ مولوی صاحب کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں کہ نہیں، تو ان کا آنے والے ہیں، بس اتنا پوچھنا تھا۔ دوسری جماعت مرزائی نے کہا کہ ہاں پوچھ کر آیا ہے، ہم پوچھ لیا کیا آئیں گے عیسیٰ؟ کہنے لگے وہ عیسیٰ جو آئیں گے تو پھر حضور آخری نبی ہوئے کہ عیسیٰ آخری نبی ہوئے؟ کچھ میں نہیں آپ کو بات، حضور آخری نبی ہوئے عیسیٰ؟ ہم تو عیسیٰ کو وفات شدہ مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، تم ہم پر الزام لگاتے ہو، تم ہو کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ پریشانی ہے کہ نہیں؟ وقتی طور پر پریشانی ہے کہ نہیں؟ نہیں پریشانی، بھائی ہم عیسیٰ کو مان رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات۔ تو مرزائیوں کے اکثر سوالات ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پر پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر وہ کالج کا نوجوان ہے، اس نے مولوی صاحب کو کیا پوچھنا ہے، ایک بات پوچھ لی بس، اب وہ دماغی طور پر پریشان ہو گیا۔ مولوی کیا ہیں؟ فتنہ باز ہیں، فتنہ پرور ہیں۔ مولوی کے پلے کیا ہے؟ ہم ہی کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں حضور آخری ہیں اور ساتھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ تو کالج کا اسٹوڈنٹ اکا دکا آدمی چھوڑ کر وہ تو سکول کے استادوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا جب کالج میں چلے جائے، تو مولوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہیں سمجھ رہے۔ اس کی دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ حضور آخری نبی ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارے لوگ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ پریشانی بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ اب دوبارہ اس کو آنا چاہیے تھا مولوی صاحب کے پاس کہ جب حضور آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ وہ آخر میں تو عیسیٰ آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے۔ تو ہر بات قرآن مجید سے حدیث سے نہیں ملتی، پھر کوئی نہ کوئی آدمی دماغ ہی کام کرتا ہے۔ اب سنیے، ایک آدمی کا ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو بڑا بیٹا کون سا ہوا؟ پہلا۔ بڑا بیٹا کون سا ہوا؟ اور یہ آخری بیٹا یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اتفاقاً یہ آخری بیٹا فوت ہو گیا، تو کیا یہ پہلا بیٹا جو ہے وہ آخری ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی تم کتنے بھائی ہو، تو بڑا بھی کہے گا میں بڑا ہوں، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور جو ہمارے سے سارے سے آخر میں پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا۔ وہ فوت ہونے کے باوجود بھی یہ چاروں جو ہیں وہ آخر نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تھا آخری، تو آخری فوت ہو گیا، تو یہ چاروں میں سے کوئی بھی آخر نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے تلنگانگ میں دو بڑے عالم تھے، دیوبند کے فاضل تھے، ایک کا نام تھا مولانا محمد افضل صاحب، فضل احمد صاحب غالباً، نہیں سمجھ آئی، اور دوسرے جو تھے ان کا مولانا نور ہاشم صاحب کا نام تھا، بڑا عالم تھا۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اس کو مجبور کرتا رہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن وہ نہ گیا۔ علاقے کے لوگ دونوں بھائی تھے، بڑے کو کہتے تھے بڑے استاد اور چھوٹے کو کہتے تھے چھوٹے استاد۔ جی چھوٹے تھے تھوڑے مزاحی طبیعت کے تھے، بڑے فوت ہو گئے۔ لوگ اب بھی اس چھوٹے کو چھوٹا استاد ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اب تو پورے علاقے میں یہ بڑا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے ہنستے ہوئے کہتے تھے بھائی اور کدا دے فوت ہو گئے، اجی میں چھوٹا استاد آ دن۔ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو چھوٹا ہی رہا کہتے ہیں لوگ، جو آخر ہوتا ہے وہ آخر ہی ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع چلا تو نبوت چلتی 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 ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور اس سلسلہ نبوت میں ہمارے نبی آخر نبی تھے۔ اب سنیے ایک بات، ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں ایسی بات کرنے سے چڑھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم نبوت کے امکان کو واضح کر رہے ہو کہ امکان تو ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جیسے مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر بالفرض والمحال حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نبی کوئی آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آ جائیں تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آئی سمجھ؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آ جائیں تو آخری کون ہے بتائیے؟
آدم سے لے کر نوح تک عیسیٰ سارے نبی آ گئے، اکٹھے ہو گئے معراج کی رات، تو آخری کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو اس کا مفہوم یہ بھی ہے مولانا قاسم نانوتوی کا کہ اگر سارے نبی بھی آ جائیں، کوئی اور نبی آ جائے، تو بات کہنے والا تو ایک تخیل لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آ بھی جائیں تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جہاں سے شروع ہوا چلتا چلتا حضور پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب پچھلے نبیوں میں سے کوئی آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے، نبی تو ہوں گے، لیکن وہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں جو بعد میں آ گئے، حضور سے پہلے کے نبی ہیں جو حضور کے بعد میں آ گئے۔ آخری سلسلہ نبوت کا وہ نبی پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں۔ کوئی آئیے سمجھ آپ کو بات کہ نہیں کہ اوپر سے گزر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ حضور کی آخری ہونے میں اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ پہلے کے نبی ہیں، ان کے آنے سے ہمارے میں کسی قسم کا اعتقاد کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ سارے نبی آئیں گے تو پھر بھی مانیں گے، ہم تو پہلے بھی مانتے ہیں، ان کے آنے سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ یہ تو نہیں کہ کسی کوئی نئی بات ہوگی کہ اس کو مانو تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہمارا اور آپ کا مذہب ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، عیسائیت کے مقابلے میں ہم مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بات جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، عیسیٰ کو نبی کہنا چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا کسی اعتبار سے بھی ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ہم عیسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تمام نبیوں کو جب تک نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل۔ تو عیسیٰ کو ہم نے مانا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب آئیں گے تو پھر بھی ہم تو پہلے سے مان چکے ہیں، ان کے آنے سے تو کچھ نہیں مسئلہ بنے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مرزا غلام محمد قادیانی آیا ہے تو یہ نیا نبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ ایمان میرے پر لاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے تو ہمارا ایمان ناقص ہے نا، ہم نے نبی پر ایمان نہیں لایا تو ایمان ناقص ہے۔ نہیں سمجھیں آپ کو بات؟ تو مرزے کے نبوت کے ماننے سے تو ایمان میں فرق پڑ رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ماننے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب سنیے، یہ واقعہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کون سا واقعہ؟ آئیں گے تو تکبیر ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے تو مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے، یہ نبوت کا اعزاز رکھنے والے ہیں، بھی آئیں، بزرگ آدمی کو ہم آگے کر دیتے ہیں، آئیں بھی نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی نہیں، یہ تکبیر تیرے لیے کہی گئی ہے، یہ تکبیر تیرے لیے کہی گئی ہے اور تو ہی نماز پڑھا۔ یہ کب واقع ہوگا؟ کب واقع ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی مسئلہ آ رہا ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس لیے ان کو جگہ دے رہے ہیں کہ وہ نبوت صاحب نبوت ہے۔ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں، شاہ سے پیچھے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے احترام تو ہے ہر جگہ پر، لیکن میں وہ برابر ہیں، وہ بھی امتی ہیں میں بھی امتی ہوں۔ نہیں سمجھیے آپ کو بات؟ میرے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، درجات تو ہوتے رہتے ہیں اپنی جگہ پر، حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی میرے جیسے آج کے دور کے مسلمان ہیں۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ اور فقہاء نے لکھا کہ جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے وہی نماز پڑھائے۔ اب ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ میں کہوں شاہ جی آؤ نماز پڑھاؤں، یہ اس وقت ضرورت پڑے گی جب نبی اتریں گے آسمان سے، اس وقت مہدی جو امتی ہوں گے وہ کہیں گے آپ صاحب نبوت ہیں، آپ بزرگ ہیں، آگے تشریف لائیں۔ میں اور شاہ صاحب نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین، بس سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ اس کے بعد کا جو جتنے علماء آئے ہیں، جتنے طبقات آئے ہیں، ان کا کوئی تفاوت نہیں ہے، ایک برابر ہے۔
برابر میں رہ کر ایک دوسرے سے افضل ہیں. صحابی اور تابی پھر تبع تابی یہ درجات ہیں. نبوت ہے، صحابی ہے، تابی ہے، پھر تبع تابی. اس کے بعد کی جتنی امت کے لوگ ہیں سب برابر ہیں. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے نا، ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. یار کمال کر رہے ہیں. اس میں عبد القادر جیلانی ہے، پیر مل شاہ ہے، ابو حنیفہ ہے، شافعی، مالک، احمد بن حنبل ہے، مالک ہے. اتنے بڑے سرکردہ لوگ ہیں اور ساری امت کے لوگ وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. او بھائی یہ درجے ہیں، مرتبے ہیں، جن کو ملنے تھے وہ مل گئے. صحابی، تابعی، تبع تابعی کے بعد اور کوئی درجہ نہیں ہے. سب امتی ہیں، ایک ہی درجے کے امتی ہیں. ایک ہی درجے میں رہ کر لوگوں میں تفاوت ہے بس. بقایا سب ایک ہی درجے کے لوگ ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اب اگر میں اپنے بزرگ کو، آنے والے بزرگ کو آگے کہتا ہوں تو مجھے بھی منع کیا گیا. آگے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ بات تھی کہ اگر ابو بکر ہے نماز پڑھا رہا، نہیں سمجھ آئی، تو پیچھے سارے کے سارے ایک درجے کے آدمی آ گئے. تابعین میں سے کوئی ایک آدمی مصلی پر کھڑا ہے، پیچھے ابو بکر آ گیا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے. ہم تو ایک درجے کے ہیں. کوئی سمجھے آپ کی بات؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ضرورت پڑے گی. کب؟ جب امام مہدی امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہیں گے کہ اس کا میرا مرتبہ برابر نہیں ہے، یہ نبی ہیں اور میں نبی نہیں ہوں. اس وقت ضرورت پڑے گی. لیکن یہ پہلے سے ہی قاعدہ کلیہ بن گیا کہ اگر تکبیر میرے لیے کہی گئی ہے تو مجھے فقہا نے کہا کہ بھائی تو ہی نماز پڑھا. حالانکہ میرا یہاں پچھلے بزرگ آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ہوگا. نہیں سمجھے؟ مطلب یہ کہ ہمارا تو مسئلہ وہی چل رہا ہے، اس 14 صدیوں سے چل رہا ہے. یہ مسئلہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، پہلے دن سے مسئلہ چل رہا ہے. کوئی سمجھ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ کوئی نہیں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد ایک اور بات کا اضافہ فرمائیں، پھر ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اگر اتنی لمبی زندگی دینا ہی مقصود تھی اللہ پاک کو کسی کے لیے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملتی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی نہ ملتی. یہ بھی اشکال ہے. آگے آپ کو سنا. تو اس کے جواب میں گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو وہ فضیلت میں ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں بھائی کو پتہ ہے آپ کو کتنی عمر ہوگی ان کی؟ وہ اب تک زندہ ہیں کہ نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں بھائی؟ حضور افضل ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام زندہ ہیں؟ ہاں جی. تو پھر جبرائیل اب تک زندہ کب سے پیدا ہوا ہے اور اب تک آگے تک پتہ نہیں کب تک ہو جائے گا، قیامت تک اس کی زندگی رہے گی. اس کی زندگی لمبی ہونا فضیلت کی نشانی نہیں ہے. فضیلت ایک الگ شعبہ ہے. فضیلت ایک الگ شعبہ ہے. اس کا تعلق فضیلت کے ساتھ نہیں ہے جو کچھ آپ عمر کا خیال کر رہے ہیں کہ عمر زیادہ ہے تھوڑی، عمر زیادہ ہے یہ تھوڑی. اس کے تعلق فضیلت کے ساتھ نہیں ہے. اب سنیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اور امت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے 50 سے زیادہ حج کیے ہیں. تو پھر یہ 50 حج والا حضور سے بڑھ نہ گیا؟ آپ کی ایک حج ساری کائنات کی تمام حجوں سے افضل ہے. کوئی آئی آپ کو سمجھ؟ تو یہ بات میں یہ سارے یوں ہی شگوفے اڑائے ہوئے مرزائیوں کے، پھر آدمی پریشان ہوتا ہے یقیناً. پھر یہ سارا کورسز میں جو یہ باتیں کی تجدید سنبھالا دیا جاتا ہے کہ مضبوط ہو کر رہنا، پریشان نہ ہونا. یہ بات بھی آئے گی، یہ بات بھی آئے گی، یہ بات بھی آئے گی. اب ایک بات آپ کو سناتا ہوں. جتنے مولانا اللہ وسایہ صاحب مدت اللہ علی، علامہ خالد محمود صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نام میں نے گنوائے ہیں جنہوں نے ان پچھلی سالوں میں 20-30 سالوں میں مرزائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور علماء، جو بات مولانا علامہ خالد محمود کہہ رہے ہیں اس سوال کے جواب میں مولی اللہ وسائل صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہی جواب مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی دے رہے ہیں، کوئی سمجھ آپ کو بات؟ اس کے علاوہ نام لیتے چلے جائیں، جو سوال مرزائیوں کا ہے اس کا جواب وہی ہے جو سارے کے سارے جواب دے رہے ہیں، نہیں سمجھ آپ کو بات؟ میں آپ سے کہوں آپ بتائیں یہ کیا ہے، آپ فرمائیں یہ کیا ہے، آپ فرمائیں بھائی، کہتے آپ فرمائیں بھائی، اللہ کے بندے ایک نے موبائل کہہ دیا ہے تو تم موبائل کیوں کہتے ہو، جب اس کا جواب ہی یہی ہے کہ یہ موبائل ہے، نہیں سمجھ آپ کو بات؟ تو جواب ہی اس کے یہی بنتا ہے، 100 آدمی بھی کہے تو وہی یہی جواب دے گا، نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ جتنے سوالوں کے جوابات آپ کتابوں میں پڑھیں گے یہ سارے کے سارے جواب یہ نہ مولانا اللہ وسائل صاحب کے ہیں، نہ علامہ خالد محمود کے ہیں، نہ منظور احمد صاحب چنوٹی کے ہیں، یہ جواب پہلے کے دیے جا چکے ہیں جب ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ یہ پہلے امت کی یہ سارا تسلسل چلا آ رہا ہے، بس شکل تبدیل ہوئی ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ بر رفع اللہ کی میں نے آپ سے بات عرض کی ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر ابن عباس اٹھائیں، تفسیر مطلب مدارک اٹھائیں، کوئی کون سی تفسیر آپ کے پاس ہے اس کو اٹھائیں، تو رفعہ جہاں بھی آئے گا بر رفعہ اللہ یہی تقریر ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ سارے مسئلے پہلے دن کے یوں ہی چلے آ رہے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سورۃ فاتحہ کو نکال لیتے ہیں، سورۃ فاتحہ اب نازل ہوئی کہ پہلے کی نازل شدہ ہے؟ ہاں بھائی، ہمیں ضرورت پڑی قل شریف کی، قل هو اللہ احد کی، یہ سورت آج نازل ہوئی کہ پہلے کی ہے؟ تو یہ دین کا جتنی شکل صورت ہے یہ ساری کی ساری ابتدا سے یوں ہی چلی آ رہی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ تو جب یوں ہی چلی آ رہی ہے تو نہ پہلی صدی میں کوئی نئی بات تھی اور نہ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں کوئی نئی بات، جو دین جیسے تھا ویسے ہے، صرف فرق ہے بیان کرنے کا۔ اب ایک بات آپ کو سناتا ہوں، معذور بھی ہوں گے آپ اور آپ کو بات بھی سمجھ آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک میں نے عرصہ ہوا ایک مضمون لکھا تھا نقیب میں، اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، آپ فرمائیں وہ نازل بھی ہوں گے زمین پر، جو آیت آج سنیں، جو آیت آج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، بر رفعہ اللہ، وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، آج یہ کہہ رہی ہے آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں، جب نازل ہوں گے زمین پر، جب نازل ہوں گے زمین پر، کیا یہ آیت اس کا ترجمہ تبدیل کر لیا جائے گا یا اس کو نکال دیا جائے گا؟ آیت کہہ رہی ہوگی کہ آسمان پر ہیں اور وہ نیچے آئے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ آپ کو بات؟ سوال یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر، اور وہ نیچے آ گئے ہیں، تو یہ آیت کیا کرو گے اس آیت کا؟ آیت کہے گی آسمانوں پر ہیں، نہیں مانتے تجھے، وہ آیت کہہ رہی ہے آسمانوں پر ہے، تو آنا میں زمین پہ بیٹھا، نہیں سمجھ، نہیں مانتے ہم تیرا زمین پر آنا، قرآن کہہ رہا ہے 14 صدیاں ہو گئی ہیں مولوی لڑتے لڑتے آسمان پر، نہیں مانتے تمہاری بات۔ میں نے میرے ذریعے کو بڑی کوشش کی سمجھانے کی، بڑے جوابات دیے، بڑا سمجھایا، لیکن وہ ہاتھ سے نکل جاتا، بڑی کوشش ہوگی، عصر سے لے کر مغرب کا ٹائم ہو گیا، بڑا سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی،
اللہ کی طرف سے فضل ہوا اور میں نے کہا آپ سنیے، مجھے اللہ پاک نے عمر پر توفیق دی، میں عمرے پر چلا گیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے خط لکھا تجھے سلام مسنون، میں اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، کیا خوب نظارے ہیں، یہ روضہ رسول میرے سامنے ہے، روضہ رسول میرے سامنے ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامتی سے رکھے۔ خط وہاں میں نے پوسٹ کر دیا، وہ ہفتے کے بعد آپ تک پہنچا، ہفتہ میرے خیال میں 10 دن لگ جاتے سعودی سے جہاں ڈاک آتے آتے، ہفتے 10 دن کے بعد وہ آپ کو ملا، آپ نے لے کر پڑھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، روضہ رسول میرے سامنے ہے، آپ نے جیب میں ڈال لیا، ادھر کسی کام آئے، مسجد ہار تم آئے، آگے میں بیٹھا ہوں، اب تم خط کو نکالو پڑھو کہ یہ لکھ رہا ہے کہ میں مسجد نبی بیٹھا ہوں، تو یہ تو مسجد حرام میں بیٹھا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ ایسے لکھا میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں اور یہ کہاں بیٹھا ہے؟ مسجد حرام میں نے کہا تم بتاؤ ذرا کہ یہ خط جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں؟ خط میں ہے کہ میں مسجد نبی بیٹھا ہوں اور میں یہاں مسجد حرام میں بیٹھا ہوں، تم میرے پاس آ کر کہو گے بھائی اللہ کے بندے تو کہہ رہا ہے یہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، یہ کیا؟ میں کہوں یہ پانی زمزم کا لے، یہ کھجوریں لے، میں گیا تھا واپس آ گیا، خط بھی سچا اور میں بھی، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ خط بھی اپنی جگہ پر سچا اور میں بھی اپنی جگہ پر سچا، قیامت آئے گی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قیامت کے بعد یہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا کہ یہ یوں ہی پڑھا جاتا رہے گا؟ یوں ہی رہے گا کہ ختم ہو جائے گا قرآن مجید؟ تو قیامت کے دن قرآن مجید کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگا کہ قیامت آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی، اب کب آئے گی؟ نہیں سمجھ رہی؟ قیامت آئے گی بھائی، کب آئے گی؟ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ قیامت آئے گی، یہ ہو چکی ہے، یہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو اگر تمہارے جیسا کوئی آدمی یہ بات کرنے والا ہوگا بھی تو اسے کہے گا یہ عید کہہ رہی ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے واپس آ گئے ہیں، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بھائی نماز پر قائم کرو، اٹھو اذان کہو، کیوں قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ابھی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، کمال یار اٹھتے نہیں تم۔ اب تم کہو گے کہ بھئی ٹائم آئے گا تو پڑھیں گے نا، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ قرآن مجید تو اب بھی کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، آرام نہ بیٹھے ہو پیسے پوچھنے سے باہر کڈو، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کا وقت آئے گا، یعنی ایسے ہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ واقعتاً آسمان پر تشریف لے گئے اس آیت کے مطابق، اور اس آیت کے مطابق کیا انہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بہا، اس آیت کے تحت وہ نیچے آ گئے، قیامت آ رہی تھی، آنے والی تھی، قیامت برپا ہو گئی ہے، اب دوسری قیامت کے انتظار کی ضرورت ہے نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد اور سنیے، آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ ان کی اپنی نماز بھی، اپنی شریعت کے مطابق ان کی اپنی نماز بھی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ ان کی اپنی شریعت کے مطابق بھی نماز ہے، وہ اپنی شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں یا حضور کی شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں تو یہ یہی کہیں گے کہ زمانہ تو حضور کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ حضور کی شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو کہا جائے گا کہ وہ ان کی اپنی شریعت ان کی وہ کہاں گئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا آپ سے، یہ سوال جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہے کہ یہ میں آپ یاد کر رہا ہوں، وہ پہلا بھی سوال وہ خط والا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی نکلتا ہے راستے پر تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ سوال کا جواب بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا
کہ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، ضرورت پڑ جائے تو یوں کہنا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. کوئی سوال کبھی ایسا آ جائے تو اس کو یوں جواب دے دینا. اور یہ جو نماز والا مسئلہ ہے، اس کا میں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں. کوئی سمجھ آئے بات؟ سوال ہوا کہ وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں، اپنی شریعت کے مطابق یا تمہاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق؟ تو اس کا جواب جون سا دو، مرزائی تمہارے دور طرف سے پکڑ لگا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہی نہیں ہے نماز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس نے کہا تو وہ تو قرآن مجید میں آ گیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ اللہ پاک نے فرمایا تم نماز پڑھ، اللہ پاک نے وصیت دی مجھے کہ تم نماز پڑھو. تم کہتے ہو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کوئی سمجھ آئی بات؟ اب سنیے اس کے بعد اس کا حل آ رہا ہے. حال اس کا یہ ہے کہ تم بھی، جیسے میں نے پہلے، تم بھی تو نماز پڑھو، مسلمان نہیں ہو. میں نے مرزائی سے کہا کہ تم پڑھ 11 بجے نماز پڑھو. اس نے کہا بھائی وقت آئے گا تو پڑھیں گے. میں نے کہا وقت کب ہوگا؟ تو اس نے بتایا کہ جب یہ سورج ڈھل جائے گا تو ظہر کی ہوگی، پھر عصر وقت فلاں، مغرب فلاں، عشاء فلاں، صبح فلاں. تو میں نے کہا سمجھ آ گئی کہ وقت کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج فلاں جگہ پر ہوگا، ظہر فلاں جگہ پر ہوگا، عصر فلاں جگہ پر ہوگا، مغرب کے بعد یوں صبح. تو آسمانوں پر سورج تم دکھا دو، عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہم دکھا دیں گے. کو سمجھے آپ کو بات؟ جبکہ نماز کے لیے آسمان پر نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ نظام قدرت کی ضرورت ہے. یہ نظام عمل اس پر چل رہا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں. آسمان پر نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. فرشتے پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے وغیرہ. یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کتاب تیاری کے لیے تو ہے، کتاب تیاری کے لیے تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ بلفظ کتاب کا ساتھ ملاؤ. جو ضرورت ہے اس کو پیش کرو. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مرزا غلام مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض والمحال حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق. میرے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اب مولانا قاسم نوتی فرما رہے ہیں کہ نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ یہ تو الگ بات ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو جو ہے، لو اس کا معنی اگر ہے. لو کو آپ دیکھ لیں علم نحو میں کہ لو کے ساتھ جملہ شروع کیا ہو اب وہ فرضی ہوتا ہے، اس حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نئے پڑھ رہے ہیں، علم نحو دیکھ لیں، ہدایت النحو دیکھ لیں، کافیہ دیکھ لیں، شرح جامی دیکھ لیں. تو لو کا کیا تقاضا ہے؟ ہاں جی، کوئی کسی کو ہے یاد اس کا کلیہ کیا ہے لو کا؟ اس کو میں نے آسانی سے بالفرض والمحال جسے مولانا نوتی نے فرمایا ہے، یہ قاعدہ مفروضہ ہوتا ہے. مفروضہ وہ سارا جملہ مفروضہ ہوتا ہے. تو یہ یوں ہی ہے، اگر آ گیا لو کا معنی اگر بنتا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر کو چھوڑو، قاسم نوتی نے فرمایا نا کہ نبی آ جائے تو کوئی حاجت نہیں پڑتا. تو سمجھیے آپ کی بات؟ میں نے کہا تم بتاؤ ذرا مولانا قاسم نوتی کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ گستاخی نہ ہو، سمجھانے کی بات ہے. میں نے تو تم بتاؤ ذرا مولانا قاسم نوتی کی حیثیت کیا ہے؟ نبی ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین کیا ہیں؟ ان کی حیثیت ہی نہیں. ان کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ نہیں سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور کے نبی ہیں، شریعت حدیث کہہ رہی ہے حضور کے نبی ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں حضور کے نبی ہیں، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کے نبی ہیں. اگر مولانا قاسم نوتوی کی یہ بات تم پیش کرتے ہو، چلو غلط مفہوم ایسے لے رہے ہو، تو قاسم نوتوی کی حیثیت کیا؟ تم ذرا بتاؤ اس کی حیثیت کیا؟ ہم قرآن کی مانیں کہ تمہاری مانیں کہ قاسم نوتوی کی مانیں؟ یہ بات وقت پر ضرورت کے پیش نظر ہے، وگرنہ یہ معنی ان کی عبارت کا یہ بنتا نہیں ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں کہ ضرورت کے مطابق ابھی یوں بھی کہہ لو، ضرورت کے مطابق دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس کے مطابق بات تم کر سکتے ہو. کتاب کا حرف ساتھ لے کر چلنا، اس پر آدمی پورا نہیں اتر سکتا. تو اس لیے یہ میں نے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور آپ کی توجہ رہی اگر تو امید ہے آپ کو یہ کئی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ میں نے کئی باتیں جو آج ذکر کی ہیں ابھی نشست میں، آپ کو اکثر کتابوں میں نہیں ملیں گی. اس کی وجہ کہ وہی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی،
ہمارا ان کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہوتا رہتا ہے، نئی نئی بات وہ کرتے ہیں، نئی نئی بات کے مقابلے میں اللہ پاک کی طرف سے کچھ سوچ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ آج کی نشست ساری 2 گھنٹے کی تقریباً یہ ساری کی ساری وہ باتیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کتاب کے بغیر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کتاب سے لی ہیں، لیکن رنگ اسلوب یہ اپنی اپنی بات ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی منقول ہے کتابوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتے، یہ مجھے زیادہ عزیز تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن ایک بات آپ خیال رکھیں، قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لا رہے ہیں ان نبیوں کے وعدے پورا کرنے کے لیے عملی اعتبار سے۔ کوئی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے عالم ارواح میں کہ میرے نبی اگر محمد رسول اللہ تشریف لائیں تو تمہارے ذمے ہے اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یوں سمجھو کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جگہ پر وہ اس آیت کے مصداق بن کر آئیں گے کہ ہم آپ پر ایمان بھی لا رہے ہیں اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ سمجھ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی واقعتاً امتی کیفیت سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حشر 2 طریقے سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حشر قیامت کے دن اللہ کی حاضری 2 طرح کی ہوتی، ایک نبی ہونے کے ناطے کہ تم نے میرا پیغام امت تک پہنچایا کہ نہیں، اور دوسرا حشر یہ ہوگا کہ تم نے جب آئے امتی بن گئے، اب اس کے بعد تم نے کیا کیا۔ تو ایمان لکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حشر ایک نبی جیسا ہوگا اور ایک امتی جیسا ہوگا۔ تو واقعتاً امتی ہوں گے، امتی صحابی بنے، بلکہ صحابی بھی ہیں۔ معراج کی رات آپ کی زیارت ہوئی جس میں انصری کے ساتھ اسی زندگی کے ساتھ، تو صحابی بھی ہیں، خلیفہ بن کر تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے ابو بکر بھی صحابی بھی ہیں، امتی بھی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بھی ہوں گے اور صحابی بھی ہوں گے۔ بھائی ایک بات سنیں، علیہ السلام کی جو بات ہے، علیہ السلام کی یہ بات ہے، اصطلاح میں علماء حضرات نے یہ لکھا ہے، اصطلاحی اعتبار سے کچھ فرمانا ہے؟ اب مجھے بات کر لوں۔ علماء حضرات نے قاعدہ کلیہ لکھا ہے کہ جس پر شریعت نئی نازل ہو وہ رسول ہے، جس پر شریعت نئی نازل ہو وہ رسول ہے، جو پچھلی شریعت کا تابعدار ہو وہ نبی ہے۔ یہ اصطلاحات فقہ کی الگ اصطلاحات ہیں، حدیث کی الگ اصطلاحات ہیں، یعنی ایسے ہی اصولی لوگوں کی یہ اصطلاحات ہیں کہ رسول کون ہے؟ جس پر شریعت نازل ہو، نئی شریعت نازل ہو، نئی شریعت نازل ہو۔ اور کہا گیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے وہ، نبی تھے۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے وہ رسول نہیں بنتے، اس اصطلاح کے مطابق وہ رسول نہیں بنتے، جبکہ اصطلاح آج بھی یہی ہے اور 14 صدیوں سے یہی علماء حضرات کی منتخب اصطلاح ہے کہ جس پر نئی شریعت نازل ہو وہ رسول ہے، اور وہ جس پر نئی شریعت نازل نہ ہو پچھلی ہو تو وہ نبی ہے۔ تو پھر دیکھیے بات کو سمجھانے کے لیے یہ کلیہ بنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرد اس سے الگ بھی ہو جائے۔ نہیں سمجھ آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آ رہی میرا خیال ہے آپ کو بات؟ عذاب فی القبر، عذاب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عذاب فی القبر، عذاب فی القبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر مردے قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، اکثر مردے قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، تو عذاب فی القبر کہا جاتا ہے، جبکہ یہ عذاب فی القبر نہیں بلکہ عذاب برزخ ہے، عذاب فی البرزخ ہے۔
ایسے ہی بعض اصطلاحات ہوتی ہیں کسی جگہ پر وہ منطبق نہیں بھی ہوتی تو عمومی قید کے مطابق ان کو ایسے چلایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بھائی امت نے یہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ نبیوں پر ذکر کیا جائے، اس کا نبیوں پر اس کا ذکر کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر نبی کے ساتھ کسی اور کا نام آ جائے، حضور کے ساتھ صحابہ کا نام آ گیا، تابعین کا نام آ گیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں علی محمد و علی آلہ و اصحابہ، یعنی تو حضور کے ساتھ اگر آ گیا ہے نام ان صحابہ کا تو اس پر بھی صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے۔ اصطلاحات ہیں علماء حضرات کی طرف سے کہ نبیوں کے لیے علیہ السلام اور نبی کے بغیر صحابی جو ان کے لیے رضی اللہ عنہ، اور یہ طبقات بھی آپ حضرات یہ شرح تعظیم میں ہے، لرخال میں ابتدائی مقدمے میں جو اور جگہ پر ہے یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا آپ آگے پڑھ لیں گے۔ اصطلاحات کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی پر میں یہ کہہ رہا ہوں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے علیہ السلام بھی اگر عام طور پر کسی پر کہہ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کوئی سمجھے آپ کو بات؟ اصطلاحات ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لیے، لیکن ابو بکر کے لیے بھی تم علیہ السلام اگر کہہ دو تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ فرمائیں سلام کیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یہی ہے نا، حضور علیہ السلام، تو سلام وہی ہے نا جو ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم، آپ نبی ہیں۔ تو بعض اصطلاحات ہوتی ہیں نظام چلانے کے لیے اور وہی چلنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس میں کوئی قاعدہ کلیہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کر دے۔ بات آپ سمجھ آئیے؟ یہاں جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ایک روایت کے مطابق ہے 45 سال رہیں گے اور ایک روایت میں ہے 40 سال رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کی عمر کا میں نے بتایا آپ کی خدمت میں کیا تھا نا 120 سے 25، 20 بھی 25 بھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے بعض روایات میں کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کی عمر 63 سال تھی، اور جبکہ آپ کی عمر کتنی ہے نا 60 سال تھی، کہ روایات میں آیا کہ 60 سال تھی، لیکن آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو زوائد کو بعد دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے روایت بیان کرتے ہوئے۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی آمد سماعت 120 سال عمر ہوگی، جس میں نے عرض کیا ہے کہ 40 سال نبوت اعلان سے پہلے، نبوت کے کام سے پہلے، 40 سال کام، 80 سال کی عمر میں اٹھائے گئے۔ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 40 سے 45 سال رہیں گے، تو اس اعتبار سے 140 یا 145 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ مفروض ٹھیک نہیں ہوتے، مفروض ٹھیک نہیں ہوتے۔ دیکھیں بات سنیں، 80 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا جانا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ تو بھائی قرآن مجید میں کئی باتیں ذکر ہے، تفصیل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل کہ اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے نماز پڑھو، تفصیل اس کی کچھ بھی نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ آت زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آسمان پر اٹھائے گئے 80 سال کی عمر میں، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ ہو کہ 80 سال میں اٹھائے گئے، یعنی تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ 120 سال کیسے؟ حضور نے ایک حدیث ضعیف ہے غالباً، اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آنے والا جو نبی ہے وہ پچھلے نبی کی آدھی عمر میں ہوتا ہے۔ حضور کی کتنی عمر تھی؟ 60 سال، تو 60 سال کا ڈبل کرو تو کتنا بنتا ہے؟ بھائی یوں باتیں ہوتی ہیں، ہر بات پر نص قطعی ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ یہ روایات کے تطبیق میں بعض باتیں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبی جو ہے اس سے بعد میں آنے والا نبی آدھی عمر کا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو حضور کی عمر کتنی؟ 60 سال، تو 60 سے 60 120۔ اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 ہے۔ وہ کیسے؟
40 سال تو حدیث میں آ گیا کہ دنیا میں رہیں گے، تو 40 سال 80 سال کی میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اچھا بھی نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دینا کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، یعنی اگر زیادہ عمر کی وجہ سے فضیلت اگر ہوتی تو جبرائیل کو ہوتی، حضور کی عمر تھوڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بات بتاؤ کہ حضور کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، انسانوں میں سے کسی کی عمر بتاؤ کہ زیادہ عمر کے ہو، میرے خیال میں یہی سوال بنتا ہے۔ تو بھائی اصحاب کہف 360 سال تو قبر میں پڑے رہے، جیتے جاگتے، جیتے زندہ تھے 360 سال کا، کتنے ہیں اصحاب کہف کی؟ کتنے وہ غار کی بتائی گئی قرآن مجید میں؟ اچھا 300 تو ہے نا، تو حضور کی عمر کتنی ہے؟ وہ انسانوں میں 300 سال تو ان کا قرآن ذکر کر رہا ہے نا، بقایا عمر کو چھوڑو، 300 سال تو وہ زندہ تھے نا، سوئے رہے وہ مرتبے میں حضور سے بڑھ گئے، 300 سال عمر جو پا لی تو وہ حضور سے بڑھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جو عمر ہے وہ 900 سال ہے میرے خیال میں، کمی بیشی نہ ہو رہی ہو، ہے نا؟ ہاں 950 سال، تو وہ حضور سے بڑھ گئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عمر کا تعلق کسی کی فضیلت کے ساتھ نہیں ہے، مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، حضور کی عمر تھوڑی ہے، مرتبہ اللہ پاک نے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ بھی کبھی خیال کریں، آپ کی عمر تھوڑی ہے اور آپ کو مرتبے زیادہ مل رہے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو 25 کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ہاں ایسے ہی جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عمر کا مطلب تھوڑی یا زیادہ ہونا کا مسئلہ نہیں، اللہ پاک کی طرف سے جس کی کتنی مرتبہ رتبہ والی بات بن جائے۔ بھائی آپ کو سمجھنے میں کچھ فرق پڑا، امام مالک کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا نہیں ہے، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا نہیں ہے۔ اگر میں نے کل ذکر نہیں کیا تو آج عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے فوت ہو گئے پھر زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ شاذ ہے، شاذ سمجھتے ہیں آپ؟ چونکہ یہ روایت موجود ہے اس لیے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ واقعتاً عیسائیوں کا عقیدہ جو آج ہے وہ یہی ہے، پہلے یہ عقیدہ نہ تھا، آج عقیدہ یہی ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کو موت آ گئی، موت آنے کے بعد وہ تو کہتے ہیں قبر میں دفن کیے گئے چند گھڑیے، اور چند گھڑیوں کے بعد زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، صرف لفظ ممیت متوفی کا اس کے معنی کرنے میں مرزوی نے دھوکہ کیا ہے کہ امام بخاری بھی اس کا معنی ممیتوں کو کر رہے ہیں، امام بخاری بھی اس کا یوں کر رہے ہیں کہ امام ممیتوں کا تجھے موت دینے والا ہوں۔ تو ایک میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک جگہ پر مناظرہ تھا، مناظرہ تو نہیں بھائی، بات و تمیز تھی، ایک اور بھی عالم تھے میرے ساتھ اور میں بھی تھا اور بھی کئی لوگ تھے مسلمان۔ اب وہ مولوی صاحب سے بات شروع ہو گئی، وہ کہے کہ متوفی کا معنی ہے مارنا مرزائی، ہمارا مولوی صاحب یہ کہیں کہ اس کا معنی مارنا نہیں ہے، اس پر اڑ گئے، الجھاؤ ہو گیا، ایک لڑائی نہیں ہوئی، بقایا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو کام خراب ہوتا ہے، مرزائی کوشش کرتے ہیں کام خراب کرنے کی، بھائی کوئی بات نہ ہو، کسی کھاتے نہ لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، مولانا کو سنبھالا، میں نے کہا مرزائی سے کہا، میں نے کہا بھائی تو کتنا پڑھا، چھوڑ تو ساری بات میرے ساتھ بات کر۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ موٹر سائیکل میرا جو ہے یہ میرا نہیں ہے، جماعت کا ہے، جو آپ ترجمہ لکھ کر دے دیں وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، جو آپ ماننا کریں میں تیار ہوں۔ اب یہ بات جب میں نے کی تو ہمارے جو ساتھی تھے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، اس کا معنی تو موت کیا جائے گا، اور وہ ان کا مقصود یہی کہ اس کا معنی موت کیا جائے۔
नहीं समझ आई। मैंने बार बार कहा कि इसका माना जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें, मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी मिर्ज़ाई हो जाऊँगा। माज़अल्लाह सरासीमी फैल गई, मैं उसके मजबूर करूँ कि आप लिख दें यहाँ इसका माना क्या आप करते हैं। उसने लिखा कि इसका माना है मैं तुझे मारने वाला हूँ। मैंने कहा मैं तो तेरी बात मान जाऊँगा, लेकिन फिर देख ले, ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद ये कह दें आप कि मुझे क्या नहीं रहा, माना ये नहीं बनता। फिर उसने लिखा कि मैं मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। पहले क्या लिखा था, मैं तुझे मारने वाला हूँ। फिर जब मैंने इसरार किया तो फिर उसने कहा मैं तुझे मारूंगा। मैंने कहा मैं तो मान लिया, माना, मैं यही मानता हूँ। अब हमारे साथी तो परेशान थे कि ये गलत, ये मुझे सब गलत कर रहे हैं। मैंने कहा देखो बात सुनो, हम यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ मेहमान हैं, तो मेहमान होने के नाते मेहमान का हक है उसको चाय पिलाओ, उसको रोटी खिलाओ, ठीक है। तो मैंने जब मेज़बान से बात की तो कहा मैं खिलाऊंगा, पाकड़ी ही खिलाऊंगा, गोश्त आ रहा है रोटी पका कर खिलाऊंगा। मैं को खवा देती उस अजय पक्की नहीं, तो मेज़बान कहता मैं अभी खिलाता हूँ नहीं आपको, नहीं समझे आपको बात। ओ भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। मैं कहा बैठे सही था यहाँ, मैं कहा इसम फ़ाइल है, वादा है, नहीं समझ रहे आपको बात। तो इसलिए इसका माना मारने का हर्ज कोई नहीं। हम भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुझे मारूंगा, मौत बाकी तो नहीं हुई। आपने मरना कि नहीं मरना? मरना है। तो फिर मैं अभी आपसे कहूँ आप मर गए हैं, भाई इसमें ख्याल करना चाहिए कि वो मारूंगा। हम भी कहते हैं वो मरेंगे, अभी वो मरे तो बाज़ बातें फिर वो याद करूँ, बाज़ बातें दिमाग की हाजिरी के साथ सुलझ जाती हैं। तो मुमीतों का माना मारना भी किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जब बातें आती हैं तो फिर गैर ज़रूरी बातें भी आ जाती हैं और ज़रूरी बातें भी आ जाती हैं। और हकीकत क्या है जी फरमाएं। अच्छा आप फरमाएं, आप जितने मसले बयान करते हैं, निकाह का मसला ले लें। हनफी कहते हैं कि वालिद की रज़ा निकाह के लिए ज़रूरी, हाँ भाई फरमाएं, ज़रूरी नहीं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़रूरी है। जब हम मसला बयान करते हैं तो अपने मसलक को मजबूत करने के लिए दलाइल देते हैं। आप क्या फरमाते हैं, ये जो इमाम शाफी हदीस पेश कर रहे हैं, हमारे जवाब होने के बावजूद वो हदीस है कि नहीं? हम भी वर फरमाए हैं वो हदीस है कि नहीं? हदीस से तो, हदीस होने से तो आप उसको नहीं निकाल सकते। को समझ आ रही है आपको बात? नहीं समझ आई मेरे ख्याल में बात? आप यूं नहीं कह सकते कि ये हदीस नहीं है, उसका जवाब आप दे देते हैं अपने मसले के मुताबिक। आपका जवाब ये है, लेकिन उसको हदीस से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब बातें होती हैं तो फिर उसमें एक रुख को ज़्यादा ले लिया जाता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो गलत है। आप फरमाते हैं कि मसा जो है वो सर के चौथाई का हिस्सा है, और इमाम शाफी क्या फरमाते हैं? देखो 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 देखो, 3 बाल है। अब सुनिए, आप कहते हैं चौथा हिस्सा, वो कहते हैं तीसरा हिस्सा, और 3 बाल। अगर आप अपने मसलक के मुताबिक चौथा हिस्सा अगर मसा नहीं करेंगे तो वुजू, और वो 3 बालों पर हाथ लग गया तो वुजू उनका हो गया, वो गलत है? फरमाए आप फर्ज बयान फरमाने की, ये फर्ज है, और फर्ज ना हो तो फिर गलत ही होते मुकाबले में, तो शाफी गलत है। आप अपने मसलक को, जब मसलक का तकाबुल आए तो उसमें आप कहेंगे कि हम सही खड़े हैं इस दलील के मुताबिक, लेकिन दूसरे को गलत कहने में बेबाकी नहीं होनी चाहिए कि वो गलत है। आइए आपको समझ बात फरमाया, हम भी फरमाया एक टाइम थोड़ा तो परच लिखी हम देने।
اور بھائی سنیں، بات یہ ہے کہ میں نے جو حدیث ذکر کی ہے، میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس قسم کی بات میں نے عرض کی ہے۔ اس کو آپ عالم لوگ ہیں، جو 120 والی حدیث ہے اس کو آپ پرکھیں کہ اس کی کیا رپورٹ ہے، موجود ہے، وہ روایت موجود ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض باتیں اصطلاحات سے متعلق ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی بات ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ آپ کو بات، تو اس میں میرے خیال میں اس کو یہی رہنے دو۔ او بھائی اللہ دے بندے، قانون تو ایویں ہے کہ 40 سال بعد نبوت ملتی ہے، قانون ایویں کہ قدر ملتی ہے نبوت 40 سال بعد۔ لیکن یہ دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام دی کیڑی گل ہے جی قانون دے مطابق ہے؟ دسو نا، سمجھن دی گل ہے نا۔ ماں پیو نال تو جمے نے سارے نبی، سارے پیغمبر بھی ماں پیو دے ملن نال ملے، ایویں نا جی، قانون اللہ پاک نا، عیسیٰ علیہ السلام قانون دے مطابق ہے۔ دس عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات بھی قید کلیہ کے مطابق نہیں ہے، تو ان کو آپ کس جگہ پر پابند کریں گے؟ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ ایک بات اس کے ساتھ ملتی ہوئی آپ کو خدمت میں پیش کروں کہ زرد رنگ کا کپڑا امت محمدیہ کے لیے پہننا حرام ہے، جائز نہیں حرام ہے۔ زرد رنگ کا کپڑا پہننا امت محمدیہ کے لیے آئی سمجھ؟ اور یہ حدیث میں ہے جب آسمانوں سے نیچے تشریف لائیں گے تو زرد رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوں گی، پھر وہ امتی ہوں گے کہ نہیں؟ امتی ہوں گے کہ نہیں؟ اور امت محمدیہ کے لیے زرد رنگ کا کپڑا پہننا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث کے مطابق وہ کیا پہنے ہوئے ہوں گے؟ جی فرمائیں، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہی پائے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، جہاں نبی فوت ہوتا ہے بھائی، پھر جہاں جس چارپائی پر آپ آرام فرما تھے، فوت ہوئے تھے، اس چارپائی کو اٹھایا گیا، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی۔ یہی ہے نا بھائی، یہی بات ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں فوت ہوں گے؟ فرمائیں، دفن کہاں ہوں گے؟ دفن تو ہوں گے روضہ رسول میں۔ جنازہ کہاں ہوگا؟ دفن کہاں؟ جنازہ کہاں ہوگا؟ فوت کہاں ہوں گے؟ جنازہ تو باہر ہو رہا ہے نا۔ او بھائی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ جنازہ بھی باہر ہو رہا ہے، فوت کی بھی باہر ہوئی، دفن کہاں ہو رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تمام باتیں وہ قاعدہ کلیہ کی پابند نہیں ہے۔ وہ ایک ذات ایسی ہے جو ما وراء قانون ہے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت اور تدفین تک یہ سارے جتنے واقعات ہیں ان کا تعلق۔ کوئی اور نبی بھی زندہ ہے؟ آدم تو لاتے ہو، اور نبی کوئی زندہ؟ خضر علیہ السلام سے متعلق بات ہے تو اختلاف ہی ہے، کوئی کہتے ہیں زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں زندہ نہیں ہے نہیں، لیکن ایک متفق علیہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور نبی بھی کوئی زندہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنی باتیں، بھائی میرے خیال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ لے لو پھر ہم، بھائی آپ کوئی تکلیف نہ کریں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان کا تعلق قانون قاعدہ کلیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا معنی سیر کرنے والا، چلنے پھرنے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی رہائش نہیں بنائی، نبوت کے اعلان کام شروع کرنے کے بعد بس چلتے رہے تبلیغ کے لیے۔ جہاں آرام کرتے وہیں لیٹ جاتے کسی جگہ پر۔ آپ نے نہ مکان بنایا اور نہ آپ نے اپنے رہائش کا انتظام کیا، نہ آپ کی بیوی تھی، نہ آپ کے بچے تھے، چلتے پھرتے ہی رہتے تھے لوگوں کے پاس دعوت تبلیغ کے لیے، اور سیر کرنا، چلنا پھرنا، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ ہاں جی فرمان۔ جب یہود نے ناپاک سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ہاں، تو اللہ پاک انہیں ویسے بھی تو بچا سکتے تھے دنیا میں رہ کر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا غار میں، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، تو ان کو آسمانوں پر اٹھانا۔ یہ بات صحیح ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنا چاہیے تھا ہم سے
کہ میں کیا کروں. نہیں سنا ہے. ہاں جی آخری جب آپ اگلی بات کر سکتے ہیں جی دوسرا بات ہے قرب قیامت کے نزول کی حکمت وہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیں حکمت کی بات تو علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حکمت ہے. ایک بات تو میں نے بیان کر دی کہ انبیاء علیہ السلام ساروں سے وعدہ لیا گیا, ساروں سے وعدہ لیا گیا کہ تم تو آئی نبوت کے زمانے میں اگر میرے نبی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو نہیں دیکھنا, اپنی کتاب شریعت کو نہیں دیکھنا, تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق سارے کے سارے نبی اپنے اپنے وقت پر آئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن یہ بات سچی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو باہر رکھا کہ وہ سارے نبیوں کا بدلہ ہو جائے کہ یہ امتی بھی بنیں گے, بات بھی مانیں گے, مدد بھی کریں گے دین اسلام کی. تو وہ سارے نبیوں کے مقابلے میں ایک نبی آ کر اس نے پوری بات کر دی. میں نے آپ کی خدمت میں یاد کی. یہ بھی اس کے علاوہ کئی حکمتیں لکھی ہیں حضور پاک علماء حضرات نے. مولانا حدیث قادری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ایک ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر, انہوں نے لائن لگا دی ہے حکمتوں کی لکھتے لکھتے. ان میں ایک تو یہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں یاد کی. دوسری یہ حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں, ان کی دو حیثیتیں ہیں. ان کا لقب لکھا گیا روح اللہ. روح اللہ ہونے کی وجہ سے آسمان پر تشریف لے گئے, اور چونکہ وہ ماں کی طرف سے انسان بھی ہیں تو انسان ہونے کے ناطے دنیا میں تشریف لائیں گے. تو ان کے دونوں رخ جو ہیں وہ سامنے آگے امت کے کہ روح اللہ تھے تو وہ فرشتوں کے ساتھ چلے گئے, یعنی چونکہ مریم کی اولاد تھی تو وہ زمین پر بھی تشریف لائیں گے. جی ہاں نہیں کچھ فرمانا تو بھائی بس کریے میرے خیال میں کر دے یار جڑا آئے ہیں تو بھگتا ابھی حضور کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی. او بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو کہڑے گناہ ہونا جہے نبی جو قتل ہو گئے انہوں نے کوئی گناہ ہو جاتا قتل ہو. بھائی قرآن مجید ہے نا وقتلہم الانبیاء, یہودیاں نبیوں قتل کیتا, نبیوں کو تو گناہ ہوندا ہی کوئی نہیں. اصل تے جہے یہودی ہیں انہوں نے یہ خیال آئی کہ یہ جھوٹے لوگ, بس ضد آکڑ بد دماغی, یہ قوم ایسی ہے کہ ان پر اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا, لیکن یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا یہ مظہر بن گئے. ہر جگہ پر نبیوں کو قتل کرنے میں, اللہ کی نافرمانی کرنے میں یہ پیش رہے. کئی نبیوں کو قتل کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹے سے صفایا کر دینا چاہیے, جھوٹا آدمی دنیا میں رہنا نہیں چاہیے. مختصر یہ ہے. اچھا بھیا ہے کہ قد خلت من قبل الرسل دیگے زور دے بعد انشاءاللہ اے جتے چوتھا کاس کے اساں رال کے کبڈی کرساں. جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اچانک اس کو مسیح کہتے ہیں. بھائی تو غلط سمجھے, مدد کرنے والے مسیح نہیں آتے. جن اتوں بندہ بیمار آئی ٹھیک ہو گیا انہوں مسیح آتے ہیں. بھائی تو مسیح بن گیا میاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب تشریف لائے تو اس وقت طب کا عروج تھا, طب کا عروج تھا. لیکن اس عروج میں عروج ہونے کے باوجود بھی مادرزاد اندھے کا علاج کوئی نہیں تھا. مرے ہوئے آدمی کو کبھی کوئی زندہ نہیں کر سکا, بس کا علاج بھی نہیں دریافت ہو سکا. یعنی تو اس عروج کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مرے ہوئے آدمی کو کم بے دل نہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا, اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا. تو ایسے اس کو مسیح کہتے ہیں ڈاکٹر کو جس کی ہاتھ میں شفا ہو گئی. مرنے والا آدمی تھا, یعنی مرنے والا آدمی تھا, دوا دی ٹھیک ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی مسیح بن کر آیا. او بھائی آخر اے میرا گھر ہے جتنے میں بیٹھا, اور بھائی جتنے میں بیٹھا گھر ہے, تھوڑا گھر ہے. او بھائی
आखे तुसां आख्या भाई उन्हें घर ही नहीं बनाया तो मुड़ो जेड़े कमरे च हन पयो जिथे लुके बैठे हैं तो यहूदी आ गए तो घर ही तो आई। भाई अपने साथियों के मकान में थे, अपने साथियों के मकान में थे, उनको पता चल गया कि मुझे कत्ल करने के लिए वो प्रोग्राम बना चुके हैं, अल्लाह पाक ने इतला फरमा दी। तो ये है मामला, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपना मकान घर नहीं बनाया।